جہاں کو ظلمتوں سے بچایا کملی والے نے، جہاں کو ظلمتوں سے بچایا کملی والے نے، فلاح و فوز کا راستہ دکھایا کملی والے نے۔ جو کل تک ایک دوسرے کے لہو کے بھوکے پیاسے تھے، انہیں آ کر شیر و شکر بنایا کملی والے نے۔ شب معراج سب سے پیچھے من الآدم الی العیسیٰ، امامت کے مصلی کو سجایا کملی والے نے۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، بعد اس کے لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغ باہوں جب، پھر کیوں نہ کر باغ مصطفیٰ میں بہار اندر بہار آئے۔ شرار حسن کے بڑے شباب دیکھے ہیں، شرار حسن کے بڑے شباب دیکھے ہیں، ظلم سے کہہ دو آگے بڑھے، ہم نے ناموس صحابہ میں شہادت کے خواب دیکھے ہیں۔ کوئی ہواؤں سے کہہ دے ادھر کا رخ نہ کریں، کوئی ہواؤں سے کہہ دے ادھر کا رخ نہ کریں، ہم چراغ سمجھ بوجھ کے جلائے ہیں، اور نکلے ہیں سفر میں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، ہم گھر سے کفن ساتھ لے کے آئے ہیں۔ حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پر کبھی اپنے شرمائے نہیں ہم۔ زندہ کے دروباں پر دیرینہ شناساں، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم۔ انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، خصوصاً بالخصوص عزیزم حضرت مولانا صادق عباسی صاحب حفظ اللہ تعالی، اور پروگرام کے میزبان بھائی محمد ریاض صدیقی صاحب سلمہ اللہ، دیگر اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے مجاہد مواحد سربکف سرفروش جانباز جیال شاہینوں، شہر دین محمد پناہ سے تعلق رکھنے والے صحابہ اور اہل بیت کے سچے غلاموں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس شہر میں آپ سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کردار صحابہ و اہل بیت جیسے مقدس بابرکت روح پرور عظیم الشان تزک و احتشام سے منعقد اس کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ مجھ سے قبل انتہائی نظریہ ساز ملک اجمل علی حیدری کی انتہائی نظریے پر مبنی شاعرانہ کلام اور گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ دیر اور زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ عنوان کی مناسبت سے چند اہم باتیں آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے چونکہ میں سپاہی ہوں اور سپاہیوں کے سامنے کھڑا ہوں، سپاہی اگر ڈھیلا ہو جائے تو چور طاقتور ہو جاتا ہے، تو اگر آپ اس طرح ڈھیلے ڈالے رہے، یہ خاموش مزاجی تمہیں رہنا نہ دے گی۔ اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو گہرام مچا دو۔ تو آپ اتنے ڈھیلے، اتنے خاموش، پتہ نہیں نہ جانے کون سی پابندی آپ پر لگا دی گئی ہے کہ نہ تو آپ نے بولنا ہے اور نہ آپ نے قریب آنا ہے۔ یہ آپ کی دوری کہیں دوری نہ پیدا کر دے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے آپ قریب قریب تشریف لائیں۔ جس کے بس میں ہے وہ قریب آ جائے، جو بے بس ہے اس سے بات ہی نہیں۔
لیکن میرا یہ دعویٰ ہے جو صحابہ کا سپاہی وہ دنیا میں کسی کے سامنے خدا کے علاوہ بے بس ہے ہی نہیں۔ قریب قریب آ جائیں۔ جو ساتھی کھڑے ہیں میری ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی محفل کا حصہ بنے اور پروگرام میں بیٹھیں۔ اب آپ سے اگلی بات یہ کرنی ہے کہ آپ میں سے جو ساتھی صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ دل اور دماغ سے بیدار ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ دل اور دماغ سے۔ بظاہراً تو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، مجھے بڑی خوشی تھی کہ آج 12 بجے سے پہلے ٹائم مل جائے گا حسب معمول کے خلاف، تو آپ بیدار ہوں گے، میں بیداری میں بیدار گفتگو کر کے آپ کی بھی جان چھوڑ دوں گا اور پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ لیکن آپ کی خاموشی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھی۔ اس کو نہ چھوڑو، ایک جگہ پہ اس کو چھوڑ دو۔ آپ کی خاموشی مجھے کوئی پیغام دے رہی تھی کہ ہم تو وہ ہیں جو خاموش نہیں رہتے بلکہ دشمن کو بھی بولنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ حق نواز ایسے بولا جو بے زبان تھے ان کو بھی بولنے کی زبان دی اس نے۔ میں علماء کی موجودگی میں اشارتاً کہتا ہوں، پھر عنوان کی طرف آتا ہوں۔ حق نواز شہید سے پہلے رحمت اللہ تعالی علیہ جذباتی تقریر کا اور جوشیلی خطابت کا رواج معاشرے میں نہیں تھا۔ طرز و ترنم کا راج تھا، بس وہ راج ایسے ختم ہوا کہ اب گن گرج کا راج ہے۔ تو آپ سپاہی ہو، اوپر پرچم سپاہ کا لٹک رہا ہے، آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے اگر آپ خاموش ہو گئے تو بولنا کس نے ہے؟ آپ بیدار ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ۔ آپ بولیں گے میرے ساتھ، پھر میں بولوں گا، دونوں اطراف سے گفتگو ہوگی، کرنٹ پروگرام کو پورا ملے گا۔ جو مخالف ہوگا صرف میرے اور آپ کے تعاون سے اس کا کرنٹ اس کا یو پی ایس بھی فیل ہو جائے گا۔ تو آپ نے بولنا یا نہیں بولنا؟ زور سے بولنا یا نہیں بولنا؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، سبحان اللہ، تو آپ کہیں گے بولنا یا نہیں بولنا، آپ نے بلانا یا نہیں بلانا؟ صرف مجھے یا انہیں بھی بلانا یا نہیں بلانا؟ عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ، زور سے یار، صلی اللہ، جسے یہ جملہ آتا ہے وہ بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے دو جملے ہیں، ایک کردار صحابہ اور ایک کردار اہل بیت۔ جس طرح سورج کے ساتھ دو خصوصیات ہیں، سورج کی ایک خصوصیت روشنی، دوسری خصوصیت گرمی ہے، اس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے سراج منیرہ کہا، چمکتا سورج۔ ایک آپ کی نظریاتی گرمی ہے، ایک آپ کی روشنی ہے۔ نظریاتی گرمی کو اگر سورج کی تشبیہ میں دیکھا جائے تو صحابہ ہیں، اور اگر گرمائش کو دیکھا جائے تو وہ اہل بیت کی روشنی ہے۔ نبی صحابہ سے الگ نہیں، صحابہ نبی سے، صحابہ نبی سے الگ نہیں، اہل بیت نبی سے الگ نہیں، اہل بیت نبی سے الگ نہیں، نبی اہل بیت سے الگ نہیں۔ سورج گرمی کے بغیر سورج نہیں ہے، نبی گرانے کے بغیر نبی نہیں ہے۔ توجہ، کیونکہ ہے بشر ہی نہیں بلکہ سید البشر ہے۔ سورج بغیر روشنی اور شعاؤں اور کرنوں کے نہیں،
نبی بغیر صدیق و عمر عثمان و علی کے نہیں۔ عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ، زور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج عروج سے مشتق ہے، عروج بلندی کو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایات کے مطابق 27 رجب المرجب کو، یہ چلنا پھرنا بند کر دیں، آپ ان بچوں کو کنٹرول کریں، میری گفتگو کے دوران خلل آئیں گی، آپ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ 27 رجب المرجب کو، توجہ میری طرف رہے، 27 رجب المرجب کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اور در سے رات کو سوئے ہوئے پیغمبر بستر استراحت پر آرام کرنے والے نبی اور رسول کو منشأ خداوندی میں ایک عروج اور معراج ملنا تھا۔ یہاں پر ایک سوال اور اس کا جواب ذہن میں رکھیے، کیا نبی کی زندگی میں عروج صرف معراج ہے؟ قطعاً ایسے نہیں ہے، بلکہ نبی کی زندگی ولادت سے لے کر شباب تک، شباب سے لے کر کمال تک، کمال سے لے کر آپ کی داڑھی میں 17 بالوں کے سفید ہونے تک سراپا عروج ہی عروج ہے، جسے قرآن نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے پیغمبر، آپ کا ہر آنے والا دن جانے والے دن سے بہتر، اعلیٰ اور عروج والا ہے۔ لیکن معراج اسے کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اشارہ کرے، اور رجلی، اللہ نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہاں معراج سے مراد آپ کے 3000 کے لگ بھگ معجزات میں سے وہ نمایاں معجزہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے لیے معراج کی صورت میں نماز ملتی ہے۔ حضرت ام ہانی کے گھر سے آپ کا سفر 27 رجب المرجب کو شروع ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ میں مفسرین کے حوالے نہیں دیتا، سر دست کہنا چاہتا ہوں، معالم العرفان فی دروس القرآن کے مصنف مفسر قرآن صوفی عبدالحمید خان سواتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی، پہلے اللہ بیان کرتے ہیں، پاک ہے وہ ذات، الذی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلن، رات میں۔ جب 2 زبر آئے تو پوری رات بھی نہیں ہے، جب 2 زبر آئے آدھی رات بھی مراد نہیں ہے، جب 2 زبر آئے رات کا حصہ بھی مراد نہیں ہے، بلکہ لیلن اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بس گئے اور واپس بھی آ گئے۔ صوفی عبدالحمید خان سواتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں بعبدہ سے مراد ہے کہ العبد مجموع الروح والجسد، عبد اس بندے کو کہتے ہیں۔ عبد کا معنی اور مفہوم یہ ہے جس میں جسم کا روح کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ العبد مجموع الروح والجسد، کہ عبد اور عبد بندہ اس کو کہتے ہیں جو روح اور جسم کا مجموعہ ہو۔ اللہ نے پہلے بیان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے پیغمبر اور رسول کو۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے جو اپنے رسول کو لے گیا، اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے جو اپنے پیغمبر کو لے گیا، اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے جو نبی کریم کو آسمانوں پر لے گیا۔
لیکن اللہ نے یہ کیوں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام؟ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں پاک ہے وہ ذات عیب سے، پاک ہے وہ ذات کمزوری سے، پاک ہے وہ ذات پریشانی سے، پاک ہے وہ ذات حیرانی سے، پاک ہے وہ ذات عیوبات سے جس کے لیے ناممکن ہو، بلکہ خدا وہ ہے جو ناممکن بھی ہوتا ہے اسے ممکن بنا لیتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا کو اللہ تبارک و تعالی جب معراج کے معجزے سے نوازنا چاہتے تھے، پہلی اپنی تعریف کی ہے، پھر نبی کے معراج کو بیان کیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ زمین پہ جو مصطفیٰ تھا وہ عرش پہ بھی مصطفیٰ ہے، تاکہ تیرے عقیدے سے یہ غبار بھی ہٹ جائے کہ جو زمین پہ مصطفیٰ تھا وہ عرش پہ خدا بنا۔ اللہ اس بات کو کھولنا چاہتے ہیں جو خدا تھا وہ خدا ہے، جو مصطفیٰ تھا وہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ کیا بتانا چاہتے تھے؟ جو خدا ہے وہ خدا ہے، جو مصطفیٰ ہے جو مصطفیٰ ہے وہ، زور سے بولیے، جو مصطفیٰ ہے وہ، جی ہاں جو خدا ہے وہ خدا ہی ہے، جو مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہی ہے۔ تیرے عقیدے کے لیے عرض ہے خدا خدا ہی ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہی ہے، خدا مصطفیٰ نہیں بنتا، مصطفیٰ خدا نہیں بنتا۔ یہی وہ محنت ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہی وہ محنت ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کس کے گھر سے چلے؟ کس کے گھر سے؟ بھول گئے ہو؟ کس کے گھر سے؟ ام ہانی کے گھر سے۔ راتوں رات میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ جبرائیل امین نے سواری کو حاضر کیا۔ توجہ میری طرف رہے تاکہ آپ کے ذہن میں پوری بات اترے۔ جبرائیل امین نے سواری کو حاضر کیا، آقا کے سامنے چلے گئے، کبھی سرانے آتے ہیں، کبھی پاؤں پہ جاتے ہیں۔ جبرائیل امین حیران ہے، یہ وہ نبی اور رسول ہے جس کے دل میں خیال آئے اللہ میں نماز تو ادھر پڑھ رہا ہوں لیکن قبلہ ادھر ہونا چاہیے۔ اللہ حکم کرتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے نبی اور رسول جس طرف تیرا رخ ہوگا اس طرف میرا قبلہ ہوگا۔ یہ وہ نبی اور رسول ہے جس کے دل میں خیال آئے کہ ایک چاند میری انگلی کے پیچھے چھپ جائے، اللہ چاند کو کھلونا بنا کر اس کو دو ٹکڑے کر دے۔ یہ تیرے انگلی کے پیچھے کیا چھپے گا؟ یہ تیرے انگلی کی طاقت حسن و جمال کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جبرائیل امین کبھی سر پہ آتے ہیں، کبھی پاؤں پہ آتے ہیں، بالآخر سوال کر لیتے ہیں اللہ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، اللہ بٹھاؤں تو کیسے بٹھاؤں، اللہ جگاؤں تو کیسے جگاؤں۔ یہ تو مقام ادب ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، کہیں یہ نہ ہو جائے جبرائیل امین جگائے وہ مقام ادب کے خلاف ہو۔ اللہ نے اعلان کیا کب بالقدمے ہے، ارے جبرائیل امین میرے نبی کے قدموں کو چوم کر جگانا۔ جبرائیل پروں کو اٹھاتے ہیں، پروں کو بچھاتے ہیں، بالآخر پروں کو لے جا کر مصطفیٰ کے قدموں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کب بالقدمے ہے، میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں ہونٹ تیرے ہو، قدم مصطفیٰ کے ہو، ہونٹ رسول قدم رسول اللہ کے ہو، جی ہاں ہونٹ ملائکہ سید الملائکۃ اللہ کے ہو، قدم رحمت للعالمین کے ہو، ہونٹ جبرائیل امین کے ہو۔ اس انداز میں اٹھانا، اٹھائے گئے، بستر پہ بٹھائے گئے، سامنے حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل کیا پیغام لے کے آیا ہے؟ فرمانے لگے کوئی شریعت کا مسئلہ لے کے نہیں آیا، آج پیغام انوکھا ہے، آج انداز الگ ہے، آج نظام الگ ہے، آج
ایک پیغام منفرد یکتا اور علادہ ہے. پیغام کیا ہے؟ جبرائیل جواب دیتے ہیں ان اللہ اشتقاکا لقائکا یا رسول اللہ. آج اللہ آپ کے ملاقات کا اشتیاق اور انتظار کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ بیٹھے سواری کو سجایا گیا, پھر اسے زمین پہ بٹھایا گیا, پھر اسے دبایا گیا, نبی پاک کو اس پہ بٹھایا گیا, سواری جھومنے اور ہلنے لگی تو جبرائیل امین بول پڑے فواللہ ما رکبکا قبل مثلہ. ارے سواری خیال کرنا تیری پشت پہ وہ آیا ہے جو اس سے پہلے نہیں آیا, تیری پشت پہ وہ آیا ہے. میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں حق نواز تو حق نواز تھا, تو آج سے 27 سال پہلے اپنے انداز میں کہہ گیا ارے سواری ٹھہر جا, تیری پشت پہ وہ آیا ہے جو اس سے پہلے نہیں آیا لیکن مکہ میں ایک ہے. نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ حق نواز تو 27 سال پہلے کہہ گیا, 27 سال پہلے کہہ گیا تیرے پشت پہ کوئی نہیں آیا, ٹھہر جا ماہیا براق, ٹھہر جا اے براق. میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں آج قریش سواری کے قسمت میں نکلا کہ اس کی پشت کے اوپر نبی پاک بیٹھیں گے, لیکن ایک ہے جسے صدیق اکبر کہتے ہیں. اللہ کے رسول میں ہجرت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, فرمانے لگے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. ارے صدیق میں اپنی طرف سے اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ ہجرت میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا, اس کی مرضی سے جا رہا ہوں. اجازت وہاں سے ہوگی تب میرے ساتھ جائے گا. فواللہ ما رکبکا مثل قبلہ, تیری پشت پہ کوئی نہیں آیا لیکن مکہ میں صدیق ہے جس کے پشت پہ آیا ہے, جس کے کندھوں پہ آیا ہے, جس کے کندھوں پر سوار ہو کر نبی نے سواری کی ہے. اب اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں جب نبی صدیق کے کندھوں پہ تھے تو نبی کے قدم صدیق کے سینے پہ تھے. ارے ظالم, یہیں سے تو حق نواز کے موقف کی سچائی ملتی ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ اگر ایڑی رگڑے آج تک پانی تبدیل نہیں ہوتا, جس سینے پہ محمد الرسول اللہ کے قدم آ جائے وہ صحابی تبدیل نہیں ہوتا. ہزاروں سال گزر گئے, ہزاروں سال گزر گئے, ہزاروں سال علماء بیٹھے ہوئے. 8000 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے, تو اسماعیل کو بھی تو 8000 سال ہوئے نا. ہزاروں لاکھوں حاجی پانی لے کے جاتے یا نہیں لے کے جاتے؟ رنگ, ذائقہ, بو, فقہ کے مطابق 3 وصف پانی کے, آج تک ایک تبدیل نہیں ہوا. اسماعیل ذبیح اللہ ہو کر ایڑی رگڑے, پانی تبدیل نہیں ہوتا, پانی تبدیل نہیں ہوتا. محمد الرسول اللہ سینے سے لگائے وہ سینہ کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس پہ بیٹھے؟ کس پہ؟ زور سے, سواری پہ. کس پہ؟ کس پہ؟ سواری پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا. سواری جھومنے لگ گئی. جبرائیل امین فرمانے لگے اس سے پہلی تیرے پشت پر, آج تو پہلے تیری پشت پر اس سے بڑا کوئی نہیں آیا. جبرائیل امین نے براق کو سمجھایا, ماہیا براق, اے براق ٹھہر جا, کہیں جھومتے وقت پیغمبر کی گستاخی نہ کر لینا. یہ عرب کا جانور تھا جو رشک کرتا تھا, یہ عرب کا جانور تھا جو عقیدت میں جھومنے لگ گیا. اسی کو شاعر نے کہا کہ باغ عالم میں بادے بہاری چلی, باغ عالم میں بادے بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی, یہ سواری سوئے ذاتے باری چلی. ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے, اللہ اللہ دیکھو اس سواری پہ کون ہے؟ جواب ایک ہے, مصطفیٰ سے خدا کی ملاقات ہے. جبرائیل امین نے سواری کو ادب سکھایا. کیا سکھایا؟ کیا سکھایا؟ کیا سکھایا؟ پتا تھا یہ مقام ادب ہے. اگر میں سید الملائکۃ اللہ ہو کر
اللہ سے پوچھتا ہوں اللہ کیسے جگایا جائے؟ اگر انسانوں کے بعد عظمت میری ہے، اشرف المخلوقات انسان فرشتے، تو پھر تیری کیا اوقات ہے کہ جھوم رہا ہے؟ اس سواری نے کہا ہوگا مجھے اس بے جان پہاڑ سے بھی کمتر سمجھتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، مجھے اس بے جان پہاڑ سے بھی کمتر سمجھتا ہے جس پہاڑ کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا۔ آپ کے ساتھ ایک صدیق تھا، آپ کے ساتھ 2 شہید تھے، پہاڑ جھومنے لگ گیا تھا۔ ارے پہاڑ جھومے زلزلے کی علامت ہے، پہاڑ جھومے آفت کی علامت ہے، پہاڑ جھومے تباہی کی علامت ہے، لیکن پہاڑ سے آقا نے فرمایا اسکت یا جبل، اے پہاڑ ٹھہر جا، اگر اس کا جھومنا بے ادبی نہیں عقیدت ہے تو میں پھر بھی جاندار ہوں، میرا ہلنا اور جھومنا مقام ادب میں گستاخی نہیں ہے بلکہ محبت کی داستان ہے۔ یہ تو محبت کی ادا ہے۔ سواری پر بٹھایا، کس پہ؟ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ کس پہ؟ کس پہ بٹھایا؟ سواری پر بٹھایا، سواری کو لے کے چل پڑے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے جہاں سواری کی نظر ہوتی تھی وہاں اس کے قدم ہوتے تھے، جہاں سواری کی نظر ہوتی تھی وہاں اس کے قدم ہوتے تھے۔ سواری چل پڑی، بجلی سے بھی زیادہ تیز، برق کے رفتار سے بھی زیادہ تیز وہ سواری چل پڑی، وہ چلتی بنی۔ وہاں پہ بیت المقدس کے اندر انبیاء کرام کھڑے ہوئے ہیں، انبیاء کرام انتظار میں ہیں، انبیاء کرام کی صفیں بنا دی گئی ہیں۔ ہر ایک نبی اور رسول اپنے وقت کا امام ہے، ہر ایک نبی اور رسول کے پاس یا تو صحیفہ ہے یا تو آسمانی کتاب ہے۔ اگر سب کے پاس نہیں ہے تو 3 تو ایسے ہیں، ایک کے پاس تورات ہے، ایک کے پاس زبور ہے، ایک کے پاس انجیل ہے۔ یہاں وہ نبی بھی ہے جس کے جسم کو آرے سے چیرا گیا، یہاں وہ نبی بھی ہے جسے کنویں میں ڈالا گیا، یہاں وہ نبی بھی ہے جو دور پہ گیا تھا، یہاں وہ نبی بھی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی صفیں موجود ہے۔ ہر نبی اور رسول اس بات کا انتظار کرتا ہے مصلی کس کے لیے ہے۔ کبھی نظر عیسیٰ پہ جاتی ہے، کبھی موسیٰ پہ جاتی ہے، کبھی ایوب پہ جاتی ہے، کبھی یعقوب پہ جاتی ہے، کبھی یوسف پہ جاتی ہے، کبھی نوح پہ جاتی ہے کس نے 950 سال صرف تبلیغ کی ہے۔ شاید مصلی اس کے لیے سجا دیا گیا ہے، وہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ نانا آدم جد الانبیاء ضرور ہے، نوح نے 900 سال تبلیغ ضرور کی ہے، یوسف کو کنویں میں ضرور ڈالا گیا ہے، ہارون ہبت اللہ نے موسیٰ کی عدم موجودگی میں تکلیف برداشت ضرور کی ہے۔ جی ہاں، عیسیٰ بغیر باپ کے ضرور پیدا ہوا ہے، لیکن آج صف کی صفیں ہیں، آقا کا مصلی ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا جہاں کو ظلمتوں سے بچایا کملی والے نے، جہاں کو ظلمتوں سے بچایا کملی والے نے، فلاح و فوز کا راستہ دکھایا کملی والے نے۔ جو کل تک ایک دوسرے کے لہو کے بھوکے پیاسے تھے انہیں آ کر شیر و شکر بنایا کملی والے نے۔ شب معراج سب سے پیچھے من الآدم الی العیسیٰ، امامت کے مصلی کو سجایا کملی والے نے۔ ہر ایک کو انتظار ہے، یہاں تو وہ بھی ہے جس کے کہنے پہ نمازیں بھی کم ہوگی، لیکن اس کے کہنے پہ نمازیں کم ضرور ہوتی ہیں۔ مصلی کا وارث یہی ہے، مصلی کا امام یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، سارے انبیاء کھڑے ہیں، سارے انبیاء موجود ہیں، لیکن ایک کا انتظار ہو رہا ہے، ایک نبی اور رسول، ایک پیغمبر کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہاں تک جو بیان ہوا، توجہ علماء بیٹھے ہیں، یہاں تک جو بیان ہوا اسے قرآن کی اصطلاح میں اسرا کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی سے آگے پھر معراج شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک اسرا ہے۔ اسرا سیر کو کہتے ہیں، سیر چل کی ہوتی ہے، چڑھ کی نہیں ہوتی۔
توجہ توجہ، سیر چل کے ہوتی ہے، چڑھ کے نہیں ہوتی. یہ چل رہے ہیں، اسے اسرا کہتے ہیں. اب بیت المقدس میں سیڑھی تو لگاؤ. مجھے کہنے لگا جی آپ عاشق نہیں ہیں. میں نے کہا میں عاشق ہوں. کہنے لگے آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر میں نبی آئے؟ بڑا سادہ سا سوال ہے، آپ سے بھی کوئی کر سکتا ہے. آپ یہ نہیں چاہتے آپ کے گھر میں نبی آئے؟ میں نے کہا ہر کوئی چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، لیکن میں کمزور ہوں. جب اللہ کو بلانا پڑا، بہت بڑا انتظام کرنا پڑا. صرف لائٹیں لگانے سے نہیں آتا. توجہ، جب اللہ کو بلانا پڑا سارے انبیاء کو حاضر کیا گیا. سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ. اس کے آنے کی آمد ہے، وہ آنے والا ہے. سارے انبیاء آ گئے. جبرائیل کو لے جایا گیا، جاؤ اچھے انداز میں لے کے آؤ. سواری کا انتخاب کیا گیا. میں نے کہا ہم بلاتے ضرور ہیں لیکن ہمت نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں بھی چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ. اللہ خود میزبان بنے، مصطفیٰ مہمان بنتے ہیں. تو یہ بلانے کا انداز نہیں ہے. ان کو تو اگر کوئی بلا سکتا ہے تو بلانے والے کو خدا کہتے ہیں، جس کو بلاوا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. تو ہر کسی کے بس میں بلانا، ہر کسی کے بس میں بلانا نہیں ہے. بیت المقدس تک، انبیاء کی امامت تک اسرا ہے. پھر اس سے آگے معراج ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج کرائی اور رجلی. پھر میرے لیے سیڑھی لگائی گئی. وہ سیڑھی کس قسم کی تھی؟ جسے زمین پہ لگایا گیا، آسمان سے جوڑا گیا. میں سوال کر سکتا ہوں، اللہ تو وہ اللہ ہے جو کہے کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتا ہے. سیڑھی لگانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے. کتابوں اور روایات اور احادیث میں ملتا ہے ایسی سیڑھی کو لگایا گیا کہ اس سے پہلے نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کان نے سنی ہے، نہ پاؤں نے اس پہ قدم رکھا ہے. بیت المقدس میں سیڑھی کو لگایا گیا، مصطفیٰ کو اس پر اوپر کی طرف لے جایا گیا. آسمانوں پر، 7 آسمانوں پر انبیاء استقبال میں کھڑے ہیں. پہلا آسمان ہے، نبی استقبال میں کھڑا ہے. دوسرا آسمان ہے، نبی استقبال میں کھڑا ہے. تیسرا آسمان ہے، نبی استقبال میں کھڑا ہے. چوتھا آسمان ہے، نبی استقبال میں کھڑا ہے. پانچواں آسمان ہے، نبی استقبال میں کھڑا ہے. چھٹا آسمان ہے، نبی استقبال میں کھڑا ہے. جی ہاں، یہ سدرۃ المنتہا ہے. اب جبرائیل امین آگے بڑھے. اللہ کے رسول مجھے اجازت نہیں ہے، وقت کو روکا گیا ہے، آپ آگے چلے جائیں، میں آگے نہیں جا سکتا. جبرائیل آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول اگر آگے جاؤں گا پتا کیسے چلے گا؟ سید البشر کون ہے؟ سید الملائکہ کون ہے؟ پتا کیسے چلے گا؟ جبرائیل امین کون ہے؟ رحمت للعالمین کون ہے؟ پتا کیسے چلے گا کہ جہاں پر نوریوں کی سردار کی عظمت کی انتہا ہے، وہاں سے بشریت کے سردار کی عظمت کی ابتدا ہے. اس سے آگے میری بس ہے، مجھے اجازت نہیں ہے. میں بھی پابند خدا ہوں، آپ کو اجازت بھی ہے، آپ کو بلاوا بھی ہے. آپ چلتے بنیے آگے، اللہ آپ کا استقبال کرتے ہیں. یہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، علماء کرام موجود ہیں. سدرۃ المنتہا سے آگے ایک ایسا مقام آتا ہے جس کے 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں. جس فرشتے کی باری اگر کل آ چکی ہے، قیامت تک کے لیے اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی. اس سے ایک موقف، اس سے ایک نظریہ ملا، ارے فرشتے گھوم رہے ہیں، اس کی باری کیوں نہیں آتی؟ اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو قادر ہے. جو ایک بار آئے وہ 1000 بار بھی آ سکتا ہے، جو ایک بار آئے وہ 10,000 بار بھی آ سکتا ہے. ایک بار طواف کرنے کا کیا مقصد ہے جو قیامت تک باری نہیں آئے گی؟ تو مجھے جواب ملتا ہے، ارے یاد رکھنا سدرۃ المنتہا وہ ہے جس پر ایک بار آئے تو محمد الرسول اللہ آئے. میری خدائی اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ فرشتے طواف کرتے رہے، باری باری ان کی بار آئے. جو آیا تھا وہ ایک بار آیا تھا، وہ ایک بار آیا تھا. سارے انبیاء میں بھی ایک آیا تھا، سارے فرشتوں میں بھی ایک آیا
آیا تھا سارے انبیاء میں آسمانوں پر ایک آیا تھا سارے انبیاء میں امامت کے لیے ایک آیا تھا سارے انبیاء میں قرآن کے لیے ایک آیا تھا سارے انبیاء میں مدینے کے لیے ایک آیا تھا سارے انبیاء میں مکے کے لیے ایک آیا تھا سارے انبیاء میں عائشہ کے لیے ایک آیا تھا سارے انبیاء میں صدیق کے لیے ایک آیا تھا سارے انبیاء میں عمر کے لیے ایک آیا تھا سارے انبیاء میں عثمان کے لیے ایک آیا تھا سارے انبیاء میں علی کے لیے ایک آیا تھا میں بتانا یہ چاہتا ہوں جو فرشتے 1000 بار طواف اس لیے نہیں کر سکتے باری ایک بار آتی ہے جو یہاں پہ آیا ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں خدا پوری خدائی میں ایک ہے انبیاء میں مصطفیٰ بھی ایک ہے سارے فرشتے وہاں پہ طواف کرتے ہیں سدرۃ المنتہا پر ایک مقدس مقام ہے اللہ چاہے تو سب کو بار بار طواف کرا سکتا ہے لیکن ایک بار اس لیے ہے تم فرشتے ہو اگر یہ ایک بار آئے گا تو باری تمہاری بھی نہیں آئے گی کیونکہ یہ ہے ہی ایک سدرۃ المنتہا پر پہنچے فکان قاب قوسین او ادنا اللہ کے اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم تھا اب حدیث سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت میں نے اللہ کو ایک خوبصورت انداز میں دیکھا رأیت ربی فی احسن صورت میں نے اپنے اللہ کو خوبصورت صورت میں دیکھا فوضع کفہ بین کتفیہ ارے میں راج کے منکر سے کہنا چاہتا ہوں جب اللہ نے ابد کہا ابد کا معنی یہ ہے مجموع روح والجسد کہ ابد اسے کہتے ہیں جو روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے اللہ کے رسول اس بات کی وضاحت اپنے فرمان میں کرتے ہیں فوضع کفہ بین کتفیہ اللہ نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں شانوں کے درمیان پہ رکھا فوجدت بردہا بین صدیہ اللہ کا دست رحمت میری پشت پہ آیا اس کو محسوس میں نے ٹھنڈک کی صورت میں اپنے سینے میں کیا تھا بس اور کیا تھا کہ نگاہ مصطفیٰ کمال میں تھا اور خدا رب ذوالجلال میں تھا مصطفیٰ کمال میں زیارت خدا سے مستفید ہو رہے تھے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سارے کام ہو گئے سارے کام سب سے استقبال ہو گیا سب پہ مقام کو واضح کر دیا گیا یہ حدیث ہے اس کی جس سے معراج جسمانی واضح الفاظ میں ثابت ہوتی ہے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلا مرحلہ شروع کرا دیا گیا میں نے کہا تھا سورج بغیر گرمی کی بھی نہیں اور بغیر روشنی کے بھی آپ سو گئے ٹھنڈے ہو گئے سپائی ہو یا بالکل صفا ہو سپائی ہو یا صفا ہو جو سپائی ہے وہ بولے سپائی ہو یا صفا ہو توجہ توجہ اگلا لفظ ہے معراج مصطفیٰ اور اشتہار پڑھا ہے کسی نے یا نہیں پڑھا کیا ہے کردار صحابہ کیا ہے کیا کردار صحابہ کردار اہل بیت اللہ کو پتا تھا نا توجہ مبالغہ نہیں کرتا خدا کی قسم ہم مبالغے والے ہیں ہی نہیں جو جتنا ہے اتنا ہی بیان کرتے ہیں جو جتنا ہے اتنا ہی بیان کرتے ہیں مبالغے والے ہم نہیں ہیں کنویں سے آواز آئی جنگل سے آواز آئی پتہ نہیں کہاں سے آئی ہم کہتے ہیں قرآن سے آئی ہے نبی کے فرمان سے آئی ہے توجہ اللہ کو پتا تھا دین محمد پناہ والے عنوان رکھیں گے معراج مصطفیٰ اور کردار صحابہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے دنیا کے وقت کو روک دیا گیا
سورج تو بھی رک جا، چاند تو بھی ٹھہر جا، سارے رک جاؤ، اللہ روک کیوں رہا ہے؟ توجہ، میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، خطیب کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا۔ توجہ، اللہ روک کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ توجہ توجہ، کردار صحابہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ زور سے یار، کیا ہے؟ اب تو بات کھولنے کا وقت آیا تو آپ خاموش ہو گئے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کردار صحابہ ہے۔ خاموش ہو گئے۔ خاموشی کیوں ہے؟ اس لیے سب کو روک دیا۔ خدا ایک کو سنانا چاہتا ہے، خدا ایک کو، اللہ ایک کو سنانا چاہتا ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا کی فضا ہے، ہر طرف خاموشی ہے۔ اگر ہے تو ایک ذات خدا کی ہے، اگر ہے تو ایک ذات مصطفیٰ کی ہے، اگر ہے تو ایک رب ذوالجلال ہے، ایک آمینہ کا لال ہے۔ اللہ پوری دنیا خاموش ہے، تو کیا سنانا چاہتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی گئی، ٹھہر جا اے محمد، رک جا اے محمد۔ اللہ کے رسول نے پلٹ کر دیکھا، اللہ یہ وہ آواز ہے جسے میں مکے میں چھوڑ کے آیا تھا، یہ وہ آواز ہے جسے میں گھر میں چھوڑ کے آیا تھا، یہ وہ آواز ہے جو میں نے غار میں سنی تھی، یہ وہ آواز ہے جو میں نے سفر میں سنی تھی۔ یہ کس کی آواز ہے؟ اللہ اعلان کرتے ہیں یہ فرشتے کی آواز نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے۔ اللہ نے اس کو ابوبکر صدیق کی آواز دی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے صدیق پیغمبر کا یار فرش پہ بھی ہے، عرش پر بھی ہے۔ سب رک جاؤ، میں ایک سنانا چاہتا ہوں، میں ایک سنانا چاہتا ہوں۔ صدیق، تیری صداقت پہ کیا کہوں؟ صدیق تو صدیق نہ ہوتا، حق نواز شہید نہ ہوتا، تو صدیق نہ ہوتا، غازی حق نواز بندے کو نہ چومتا، تو صدیق نہ ہوتا۔ جی ہاں، شفیق اور ایمان تخت دار پہ نہ چڑھتا، تو صدیق نہ ہوتا۔ علی شیر حیدری کے قبر سے جنت کی خوشبو نہ آتی۔ تو صدیق ہے، تو صدیق ہے، تو عظیم ہے، تو عظمت والا ہے۔ اللہ نے بتایا سارے خاموش ہو جاؤ، سارے، اب تو بولو یار، سارے خاموش ہو جاؤ۔ اس لیے یہ وہ آواز ہے صدیق کے گود میں۔ توجہ، سر نبوت کا ہے۔ سر کس کا؟ نبوت کا سر ہے۔ کالا چلا، برے دل والا چلا، نسل کا بالا آلہ رگڑالا چلا، خطرناک چلا، آلہ سے مراد موزی والا چلا، صدیق کی ایڑی پہ پہنچا۔ اسے پتا تھا صدیق کو تکلیف ہوگی، صدیق کے آنکھوں سے آنسو نکلے گا، وہ زمین پہ نہیں گرے گا، وہ رخسار نبوت پہ لگے گا۔ آقا جاگ جائیں گے، پوچھیں گے صدیق آواز کو کیوں دبا رہا ہے؟ اللہ نے دیکھ لیا تھا، ان اللہ لا تحزن مانا۔ ارے صدیق، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، بولتا کیوں نہیں ہے؟ آقا اس لیے نہیں بولتا، آواز کو دبا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے خدا دیکھ رہا ہے، آج آواز کو دباؤں گا، کل خدا بلا دے گا، عرش پہ آواز کو پہنچا دے گا۔ یہاں صدیق آواز کو دبا رہا ہے، وہاں خدا آواز کو بلند کر رہا ہے۔ صدیق تو صدیق ہے، صدیق تو عظمت والا ہے، تو مقام والا ہے۔ توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، جنت جہنم کی زیارت کرائی گئی۔ کس کی؟ کس کی؟ کس کی؟ جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، پوری روئے زمین کے نظارے آپ کو کرائے گئے۔ جب جنت میں اترتے ہیں، جنت سجائی گئی ہے، پھر آواز آتی ہے، لیکن یہ جنت کی آواز ہے۔ اللہ کے رسول سوال
کرتے ہیں جبرائیل ما ھذا، یہ کون ہے؟ جبرائیل امامین جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول یہ تیرا غلام وہ بلال حبشی ہے جو مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا کیا ہے، وہ چلتا تو مکہ کی گلیوں کے اندر ہے، اللہ نے اس کی آواز کو جنت میں پہنچا دیا ہے۔ جب پلٹ کے آتے ہیں تو نبی نے پوچھا ہوگا بلال تیرے پاس وہ کون سا وظیفہ ہے، بلال تیرے پاس وہ کون سی آیات ہے، بلال تیرے پاس وہ کون سی عبادت ہے، بلال تیرے پاس وہ کون سی ریاضت ہے، بلال تیرے پاس وہ کون سی اطاعت ہے، بلال تیرے پاس وہ کون سا تقوی ہے، بلال تیرے پاس وہ کون سی طہارت ہے، بلال تیرے پاس وہ کون سی تقدیس ہے، بلال تیرے پاس وہ کون سی تہذیب ہے، بلال تیرے پاس وہ کون سا علم ہے، بلال تیرے پاس وہ کون سا عمل ہے کہ میں محمد جنت میں چلا آواز تیرے قدموں کی تھی؟ تو بلال نے جواب دیا ہوگا آقا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ جب کل میرے سینے کے اوپر پتھر کو رکھ دیا گیا تھا، جب کل مجھے ریت پہ لٹا دیا گیا تھا، دشمن میری زبان سے خدا کی آواز کو چھیننا چاہتا تھا، لیکن میں خدا کو جانتا ہوں اللہ انسان کو اس کی سوچ سے بھی 70 گنا زیادہ دیتے ہیں، کل وہ میری زبان سے خدا کی آواز کو چھیننا اور مصطفیٰ کی آواز کو چھیننا چاہتا تھا، آج خدا نے بلال کی قدموں کو یہ مقام دیا ہے کہ مصطفیٰ چلتا جنت میں ہے تو قدموں کی آواز بلال کی سنائی دیتی ہے۔ معراج معراج اور کردار صحابہ کہاں پر پہنچے؟ کہاں پر؟ اگلی بھی گئی، کہاں پہ؟ کہاں پہ؟ اللہ سب کو جنت لے جائے، کہاں پہ؟ کہاں پہ؟ جنت میں پہنچ گئے، سامنے محل نظر آ گئے، سامنے بولو یار، سامنے محل نظر آ گئے۔ جبرائیل امین نے اشارہ کیا یہ سب ان کے ہیں جو آپ کے ہیں، یہ سب ان کے ہیں جو آپ کے ہیں، آپ والے ہیں، آپ ان کے، وہ آپ کے ہیں، یہ ان کے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا، ایک محل پہ باندھ لیا، جبرائیل پوچھنے لگے اللہ کے رسول سارے محلات دیکھے، ایک کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، فرمانے لگے یہ منفرد ہے، یہ الگ ہے، یہ سب سے نمایاں ہے، یہ سب سے بولیے یہ سب سے نمایاں ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب سے نمایاں ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں یہ عمر والا ہے، یہ عمر والا ہے۔ آقا انعامدار نے محل کو دیکھا، سارے محلات کو دیکھے، عمر کے محل کو دیکھا، اس عمر کے محل کو دیکھا جو سوچتا زمین پہ ہے، اللہ آسمان سے قرآن نازل کرتا ہے۔ میں اپنی تحقیق کے مطابق کہہ سکتا ہوں کسی کی کوئی ہو سکتی ہے، اس سے مجھے اختلاف نہیں ہے۔ بخاری شریف میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ لکھتے ہیں فاروق اعظم وہ انسان ہے جس کی رائے کے مطابق اللہ نے 27 آیات قرآن پاک کے اندر اتاری ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں عمر کا جو قول ہے وہ اللہ کے قرآن کا بول ہے، یہ عمر کا محل ہے۔ آقا دروازے پہ بڑھے، اس کے دروازے اور محل کے دروازے پہ پہنچے، پھر قدم رک گئے، پلٹ کر دنیا میں آ گئے، پلٹ کر نیچے آ گئے، پلٹ کر صحابہ میں آ گئے، عمر سے کہنے لگے ارے عمر تیرے محل کو دیکھا، دل کرتا تھا اس کو اندر سے بھی دیکھتا، وہ سب میں نمایاں تھا، لیکن تیری غیرت کو دیکھا، دل نے نہیں کیا تیرے محل میں چلا جاؤں، کیونکہ عمر غیرت من ہے، عمر مقام والا ہے، عمر عظمت والا ہے، عمر لب کشا ہوئے۔ آقا دنیا کی ساری غیرت آپ کے قدموں پہ قربان ہے، دنیا کی ساری حمیت آپ کی حمیت پہ قربان ہے، آپ کی ذات پہ قربان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے عمر کا محل دیکھا تو جنت میں دیکھا، یہ معراج بھی ہے، کردار صحابہ بھی ہے۔ بلال کی قدموں کی آواز سنا، یہ معراج بھی ہے، کردار صحابہ بھی ہے۔ صدیق کی آواز کو فرشتے
طریقے سے سنا. یہ معراج بھی ہے, کردار صحابہ بھی ہے. جب پلٹ کے آتے ہیں صحابہ انتظار کرتے ہیں, جب پلٹ کے آتے ہیں دنیا کیا نظارہ دیکھتی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں لا یصدقوننی قومی, ارے جبرائیل امین میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی. میری قوم کو میں جانتا ہوں وہ اس بات کو ماننے سے قاصر اور غیرحاضر ہوگی کہ میں راتوں رات آسمانوں پہ گیا, 7 آسمانوں کو کراس کیا, سدرۃ المنتہا پہ گیا, سدرۃ المنتہا سے رب ذوالجلال کے پاس گیا, رب ذوالجلال سے جنت مجھ پر حاضر کی گئی, جہنم کو میں نے دیکھا, حالات کو میں نے دیکھے, فلسفے کو میں نے دیکھا, عبادت کو میں نے دیکھا, گناہگاروں کو میں نے دیکھا, ثوابکاروں کو میں نے دیکھا, خطاکاروں کو میں نے دیکھا, کائنات کو میں نے دیکھا. لا یصدقوننی قومی میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات میں زمین پہ اترتے ہیں کہ میری کوئی تصدیق نہیں کرے گا, مجھے قوم معلوم ہے. جبرائیل امین جواب دیتے ہیں یصدقک ابو بکر, ارے آقا مجھے اس بات کا علم ہے پوری قوم تصدیق نہیں کرے گی, لیکن روئے زمین پہ ایک صدیق ہے. یصدقک ابو بکر صدیق اکبر, تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا. صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ بعد نبیوں کہ پورے عالم میں سب سے اونچا تیرا مقام ہوگا. نبی کا روزہ ہے تیرا مدفن, رش کی عالم ہے تیرا مسکن, خدا کی جنت بھی جس کو مانگے وہ کتنا زی احتشام ہوگا. میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی. قوم سے گلا تھا, قوم کو پہچان نہیں ہے, کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہے, اصلی نقلی کی پہچان نہیں ہے, قوم تصدیق نہیں کرے گی. فرمایا پریشان نہ ہونا, صدیق کو زمین پہ چھوڑ کے آیا ہے. صدیق تصدیق کرے گا, صدیق تائید کرے گا, صدیق صدیق ہے وہ بات ضرور کرے گا. اب صدیق اکبر کے پاس کمیٹی چلی گئی. المختصر آپ نے معراج رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کھلے الفاظ میں فرمایا تم تو یہ کہتے ہو کہ تمہارا نبی کہتا ہے, اس نے تمہیں کہا ہے, یہ تو تم ہو. میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں اگر آقا پتھروں سے مخاطب ہوتے, مجھ سے پتھر بھی سوال کرتے, میں ان کی جواب میں بھی کہتا اگر میرا آقا کہتا ہے تو درست ہے. تم تو پھر بھی انسان ہو. یہ کردار صحابہ اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 کے لگ بھگ بڑے معجزات میں سے مختصر الفاظ میں نے معراج اور کردار صحابہ کو بیان کیا. صحابہ آپ کی زندگی کے خلوت کے نہیں جلوت کے گواہ ہیں. اہل بیت آپ کی زندگی کے خلوت تنہائی کے گواہ ہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں صحابہ اور اہل بیت اسلام کی وہ 2 آنکھیں ہیں, اگر ان میں ایک بھی مفلوج ہو گئی اسلام مفلوج ہو جائے گا, اسلام ایک آنکھ سے ختم ہو جائے گا. لہذا ہمارا ایمان ہے صحابہ اور اہل بیت کی عزت اور ناموس کے لیے جنگ لڑنا, اس کے لیے میدان میں آنا,